ناظرین میں اس وقت جرمنی کے شہر بون سے تقریباً 45 سے 50 کلومیٹر دور ایک تاریخی جگہ پر موجود ہوں۔ اگر دوسرے جنگ عظیم کی ہم بات کریں تو یہ وہ جگہ ہے، وہ مقامات ہے کہ جو دوسرے جنگ عظیم میں جو فوجی تھے، جرمن فوجی تھے، ان کو تربیت دی جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ یہاں پر قید خانے بھی تھے جو قیدی دشمن ملک کے قیدی پکڑ کے لاتے تھے تو ان کو یہاں سزائے کے طور پر یہ دیتے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ویلی بنی ہوئی ہے، بیسیکلی یہ دوسرے جنگ عظیم کے دوران وہ تھے جو قیدی لا کے ان کو یہاں پر تشدد بھی کیا جاتا تھا، ان کو قید رکھا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا حسین نظارہ ہے، جھیل کے ساتھ ڈیم یہاں پر بنے ہوئے پہاڑوں کے وسط میں بیچ میں۔ لیکن اگر ہم دوسرے جنگ عظیم کی بات کریں، اس زمانے کی بات کریں، تو یہ باقاعدہ یہاں پہ فوجیوں کی تربیت گاہ بھی تھی، تربیت بھی دی جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ دشمن ملک کے جو فوجی پکڑ کے لاتے تھے، جو ہتھیار ڈال دیتے تو ان کو لا کے یہاں پہ سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ یہ ایک تاریخی جگہ تھی، ہم نے کہا آپ کو یہاں وزٹ کراتے ہیں، بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں، آگے اور بھی بتائیں گے کیا کیا چیزیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سیاح بھی بہت آ رہے ہیں اس ہسٹوریکل جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ یہ بلڈنگز اس دور کی بنی ہوئی اور کس طرح سے انہوں نے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے، اسی شکل میں اسی مینٹیننس ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ وہ جگہ یہاں انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر ایک میوزیم کی شکل دی ہے تاکہ ٹورسٹ آتے ہیں ان کو تاریخ کا پتہ ہو، تاریخ کے مطالعے، اور جو مطالعہ کے لیے بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خاصی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ تو ہم آگے بھی چلتے ہیں، آگے مزید آپ کو اس کو بتائیں۔ اب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پورے ٹور میں، تو آپ یہاں پر جرمنی خاصا آپ آتے رہے ہیں، تو اس جگہ پہ آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے؟ تھوڑی سی تاریخ بھی بتائیے گا اس کی۔ دیکھیں، میں متعدد مرتبہ جرمنی آیا۔ میرے خیال میں دیوار برلن کا فال آف دیوار برلن تھا، میں اس وقت آیا تھا، اس کے بعد سے تواتر سے آ رہا ہوں، لیکن میں یہاں کبھی نہیں آیا تھا، سنا ہی سنا تھا۔ تو پھر جب انہوں نے عمران نے بتایا اس جگہ کے بارے میں، تو آپ اس بات کا تصور کریں کہ اس کے در و دیوار اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ یہ واقعی عقوبت خانہ تھا، اور یہاں پر جو نازی اپنے دور میں کیا کرتے تھے، جس طریقے سے بظالم جو تاریخ میں سنے، آپ ٹاور دیکھیں اس پہ نازیوں کا نشان بھی لگا ہوا ہے، لیکن اب آپ فرق دیکھیں کہ یہاں سے نگرانی کی جاتی تھی، اور آج اس جگہ لوگ آزادی سے گھوم رہے ہیں، اور اسے پارک کا نام دے دیا گیا ہے، اور یہاں پہ لوگ ٹورسٹ آتے ہیں اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ ایک ڈیم ہے نیچے کی طرف، بہت خوبصورت، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمارت کی دیواریں بول رہی ہیں کہ یہ عقوبت خانے تھے، اور یہاں کس طریقے سے جبر کیا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا، ایذا رسانی کے آلات بھی یہاں پر نظر آئے ہمیں کہ جس سے کیا جاتا، لیکن انہوں نے اپنی تاریخ کو چھپایا نہیں۔ کہ ٹھیک ہے، شرمندہ ضرور ہوتے ہیں جرمن اس پر، لیکن وہ اس کو انہوں نے چھپایا نہیں کسی سے بھی، اور اس کو پبلک کے لیے کھول دیا۔ دنیا کے آ کر یہاں پر لوگ ٹورسٹ آ کر دیکھتے ہیں۔ آپ وہ دیوار پر دیکھیں تو ہٹلر کا جو نشان تھا نازیزم کا، وہ آپ کو بڑے واضح طور سے نظر آ رہا ہوگا، اور یہ عکاسی کر رہا ہے کہ، اور یہ عمارت اپنے رنگ سے، اپنی چیزوں سے بتا رہی ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہوگا، کس قسم کی عمارت تھی۔ جی دیکھیں، بالکل رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر جرنلسٹ، یہاں ہمارے بہت پیارے دوست عمران بھائی ہیں جو یہاں ہمیں لے کر آئیں، اور بڑی دور بڑی محبت سے، اور آج چھٹی کا دن تھا، چھٹی کا دن یقیناً یہاں کے لوگوں کے لیے فیملی کا ٹائم ہوتا ہے، انہوں نے ہمارے خاطر اپنی فیملی کی قربانی دی اور یہاں موجود ہے۔ بہت شکریہ عمران بھائی، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں، آپ آتے بھی رہے ہیں اور بڑی تاریخی جگہ ہے کہ مطلب سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کچھ یہاں پر ہوتا تھا، تو آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں آ کے، اور کیا اس کی تاریخ ہے؟ جی، اس پورے علاقے کو کہتے ہیں این ایس ڈاکومنٹیشن سینٹر، یعنی کہ یہ جو نیشنل سوشلسٹ دور کی یہ جو بڑی تاریخی بلڈنگ ہے، بیسیکلی یہ آرمی ہیڈ کوارٹر تھا، اور ویسٹ آف جرمنی میں، اور 1950s کے وسط میں یہ یہاں پہ جو ایلیٹ آرمی آفیسرز تھے، جو ان کی کیڈر ہوتی تھی، وہ یہاں پہ آتے تھے، ٹریننگ حاصل کرتے تھے، جو جنگی اسٹریٹجیز ہوتی تھیں اس پہ یہ کام کرتے تھے، اپنا پلاننگ کرتے تھے، ورک آؤٹ کرتے تھے۔ اور اب یہ ان کی آف کورس پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ان کی بلیک ہسٹری ہے، کس طرح انہوں نے ایک ان کی ہسٹری میں یہ
सानिया रूनमा हुआ कि गैस चैम्बर्स और दिस एंड दैट, वी नो एवरीवन नो अबाउट दिस। अब ये देखिए, ये घाटियों में घिरी हुई एक खूबसूरत पुरफिज़ा मकाम में इसको तब्दील कर दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं छोटी छोटी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल इसको ताले से बंद कर दिया है, यहाँ पे अंदर कोई नहीं जा सकता। लेकिन बाहर आप नीचे जाएंगे देखेंगे तो इन्होंने एक शील्ड्स लगाई हुई हैं, हिस्ट्री बताई हुई है कि यहाँ पे ये इनका सेंटर था, ये आर्मी हेडक्वार्टर में इनका, यहाँ पे ऑफिसर्स रहते थे, ये इनके स्ट्रेटजी वार रूम्स थे, यहाँ पे इनके रेस्टोरेंट्स थे, यहाँ पे खाना खाते थे, मूवीज़ देखते थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये ऊपर ये रेस्टोरेंट है, ग्रीन बॉक्स देख सकते हैं आप। यहाँ अंदर इनकी काफ़ी इन्होंने साइन बोर्ड्स लगाए हैं, ये हिस्ट्री के हवाले से इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। ये NS का ये सामने लोगो है, बड़ी खूबसूरत एक अच्छी, और इन्होंने स्टोन्स से ये बिल्डिंग बनाई है। ऊपर ये वॉच टावर जिस तरह रफत भाई ने बताया। तो कहने का मकसद है कि एक बड़ी अच्छी जगह है, हिस्ट्री को इन्होंने प्रिजर्व किया है। आम पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने इसको एंट्री कर दी है कि आप आएँ, देखें और जानिए कि हमारी हिस्ट्री पहले क्या थी, हमने क्या किया, हमसे क्या गलतियां सरजद हुई, या किस तरह के काम हमसे लिए जाते थे। तो ये देखिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा एक साफ़ सुथरा यहाँ पे एक वाटर डैम है, हाइकिंग ट्रेल्स हैं, यहाँ पे लोग नीचे जाते हैं वाटर डैम के दाएं बाएं, ये अपने हाइक करते हैं और फैमिलीज़ के साथ आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ देखें आप। और ये इलाका जो है श्लाइडन काल का इलाका है, यहाँ पे आईफिल नेशनल पार्क के अंदर ये इनकी वो है आर्मी हेडक्वार्टर उस ज़माने में। अब यह है कि यहाँ पे बड़े टूरिस्ट आते हैं, साइकिलिस्ट आते हैं, दाएं बाएं के जो ममालिक हैं, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ से ये लोग आते हैं जी। इमेजिन करें, लेकिन अगर हम लें तस्वीर तो वैसी आएगी ना, तस्वीर तो अच्छी आएगी। मेरे मोबाइल से कहते हैं आप नहीं, वो अब बैटरी हो जाएगी तो सही नहीं जाएंगी तस्वीरें। हाँ, तस्वीरें वैसी आएंगी अच्छी। तो बेटा आप देखो भाई, यहाँ बैठो, आप यूँ करो ना, मेरी बात सुनो, यूँ करो आप, मुझे देखो, टोपी हो सर में, यूँ करो। सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि यार क्या हिस्ट्री में लोग कैसे करते थे। बिल्कुल नाज़रीन, आप लोगों ने इसकी हिस्ट्री देखी। यहाँ हम तारीख़ी जगह पे थे, हमने यहाँ की तारीख़ बताई। जर्मन जो नाज़ी फ़ौज थी हिटलर के ज़माने की, जो हिटलर का निशान था। लेकिन एक बात बहुत अच्छी रही, इन्होंने उस तारीख़ को मक्स नहीं किया। शर्मिंदगी ज़रूर होती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से चीज़ों को रखा, हक़ाइक़ नहीं छुपाए, हक़ाइक़ उसी तरह सामने रखा। जैसे इमरान भाई ने बताया कि ये देख सकते हैं, ये अक़ूबत खाने थे, यहाँ जिसे टॉर्चर सेल भी कह सकते हैं। यहाँ लाके तशद्दुद भी किया जाता था, मज़ालिम होते थे, सारा कुछ होता था। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ था, शिकस्त हुई, और आज वो मिट गए। लेकिन उनकी निशानियाँ आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे उसे आप इबरत के तौर पर बोलें या एक तारीख़ का एक हिस्सा बन गई है। तो इसलिए इसको यहाँ पे महफूज किया गया। जितने भी सयाह आते हैं या वो स्टूडेंट जो तारीख़ का मुताला करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सबक आमेज़ ये जगह है। और यकीन आप जब भी जर्मनी आएँ, बोन आएँ, यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे आइंदा किसी अच्छी वीडियो के साथ, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।